وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد عن ابي موسى اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے 5 شعبے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اسی طریقے سے اخلاق ہیں اور معاشرت ہیں۔ جب تک ان 5 شعبوں کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے وہاں تک ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو عبادات ہیں، ذکر و تلاوت ہم نے کر لیا، تہجد وغیرہ پڑھ لی، تو اس کی وجہ سے ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان 5 شعبوں کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہو جاتا۔ بہت سی باتیں معاشرت وغیرہ کو تو گویا ہم نے اسلام سے خارج ہی کر دیا ہے، حالانکہ جو ہے یہ بھی بہت بڑا اسلام کا اہم باب ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اکثر حصہ معاشرت کے آداب کے اندر بیان کیا گیا۔ کسی کے گھر جاؤ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو، اس کو استئذان کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے کے اندر بھی قرآن شریف کے اندر تفصیل سے احکامات ہیں۔ آپ کو نماز وغیرہ کے بارے میں تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن اس کی تفصیل نہیں بیان کی، اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن یہ معاشرت کے حکام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کھول کر کے بیان کیا، واضح طور پر بیان کیا، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارا یعنی آدمی دنیا کے اندر تنہا نہیں رہتا ہے، اس کا مختلف لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ماں باپ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، بچوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اسی طریقے سے اپنی اولاد کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، بیوی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اسی طرح اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ساتھ جو شریک ہیں ان کے ساتھ، اور مختلف طور پر ہر مسلمان سے ہمارا کچھ نہ کچھ واسطہ پڑتا ہے۔ تو اب یہ ان کے ساتھ ملنے جلنے کے جو آداب ہیں، اخلاق ہے، وہی معاشرت ہے، لیکن ہم اس سے بہت ہی زیادہ غافل ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد ملت کہے جاتے ہیں، یعنی بہت سی وہ باتیں ہیں جس کو لوگوں نے دین سے خارج کر دیا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زندہ کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے خانقاہ میں آدمی بننا ہو تو یہاں پر آؤ، کسی کو صوفی بننا ہے، زاہد بننا ہے تو بہت ساری خانقاہیں ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ آدمی جو ہے صوفی بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا، زاہد بھی بنے گا، اللہ والا بنے گا، یہ لیکن سب کا نمبر جو ہے بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں انسان بننا ہے، انسان بننا ہو یہاں پر آؤ۔ اسی وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا کوئی مرید، اس کو میں نے کچھ معمولات بتائے، اوراد اور وظائف بتائے، اس کے اندر اگر اس سے کچھ کمی ہو جاتی ہے، مثلا 10 تسبیح پڑھنے کے لیے کہا تھا، اس نے 5 تسبیح پڑھی مثلا، معمولات کی پابندی جب شیخ کے ہاتھ کے اوپر آدمی بیعت ہوتا ہے، اب ان کی طرف سے جو وظائف اور جو معمولات وغیرہ دیے جاتے ہیں اس کی پابندی ضروری ہے، دل کی اصلاح کے لیے، دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، وہ جس طریقے سے ہماری طبیعت فرمائے
اور جو جو ہمارے لیے تجویز فرمائے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ اوراد وظائف اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے. اگر اس نے کچھ کمی کی تکلیف ضرور ہوگی کہ اس کو جتنا بتلایا تھا اتنا بھی نہیں کر رہا ہے. جو اس کا علاج ہے اپنے علاج کے اندر وہ کوتاہی کر رہا ہے. لیکن اگر کسی سے یعنی معاشرت کے معاملے میں معاملات کے بارے کے اندر کوئی کوتاہی ہوتی تو بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں. فرماتے مجھے نفرت تک اس سے ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے دکھ ضرور ہوتا ہے معاملات کے چھوڑنے کے اوپر، لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف آداب معاشرت کے چھوڑنے کے اوپر ہوتی ہے. اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہیں. اسی سے ہمارا یہ مادہ جو مادہ اشتقاق سلامتی کے کہ ہمارے اندر سلامتی کے معنی پائے جاتے ہیں. تو اگر کسی کے ہاتھ اور کسی کی زبان سے یا کسی اور طریقے سے، چونکہ عام طور پر آدمی کے افعال جو صادر ہوتے ہیں وہ یا تو ہاتھ سے ہوتے ہیں یا زبان سے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان دونوں کو بیان کیا. ورنہ جس طریقے سے بھی اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے ہم سے تو آپ نے اس فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اب اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی کوئی مفتی یہ تو نہیں کہے گا کہ بھئی یہ آدمی ایمان سے نکل گیا، لیکن ضرور یہ تو کہے گا کہ اس نے مسلمانوں جیسا کام نہیں کیا. مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچے. کسی مسلمان نے نماز چھوڑ دی تو کہتے بھئی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا فقط کفر. تو اس کو کوئی مفتی نہیں کہا کہ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہو گیا، لیکن ضرور کہے گا کہ اس نے مسلمانوں جیسا کام نہیں کیا. مسلمان ہوتا نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا. تو محترم دوستو بزرگوں، یہ معاشرت کا مسئلہ جو ہے بہت ہی اہم ہے، جس سے ہم لوگ بہت ہی زیادہ غافل ہیں. ہماری زبانوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری دوسری حرکتوں سے کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. اور ہم جو ہے صرف نماز روزے کے اوپر ہم جو ہے اسی کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو کامل مسلمان سمجھتے ہیں. اگر ہم نے دیکھیے کسی نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی یا تسبیحات نہیں پڑھی، نوافل نہیں پڑھے، پڑھنا چاہیے، اس سے فضیلت ضرور حاصل ہوتی ہے، لیکن کوئی گناہ تو نہیں ہے. فرائض کو چھوڑے گا تو گناہ ہوگا، لیکن جو نوافل ہیں مستحبات ہیں اس کے ترک کرنے کی وجہ سے وہ ایک فضیلت سے محروم ضرور ہو گیا، لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس کی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی یہ کبیرہ گناہ ہو گیا، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. تو ہم لوگ ایسی یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے غافل ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، پھر میں کچھ لوگوں کو لے کر کے ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوئے اور ان کے گھروں کو میں جلا دوں. کتنی سخت وعید آپ نے بیان فرمائی. اس سے جماعت کی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. علماء نے کسی نے سنت موقدہ کہا جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا، کسی نے واجب کہا، کسی نے فرض تک کہا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے اس کو شرط قرار دیا. ایک مسئلے کی بات ہے یہ، لیکن فی نفسی نماز کی اہمیت اس حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھو کہ اگر کسی کے منہ سے بدبو آتی ہے یا کسی کے بغلوں سے بدبو آتی ہے، اب اس کو حکم ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھو. کسی مسلمان کو تم سے تکلیف پہنچے مسجد میں جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں تمہارے لیے. ایسے آدمی کے لیے جماعت کی نماز میں شریک ہونا جائز نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے.
دیکھو اب شریعت نے کیسی یعنی ایک مسلمان کا اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام ہے. بیت اللہ کا جو ہے حجر اسود کا بوسہ دینا یعنی بہت ہی فضیلت کی چیز ہے. جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ کر لیا. اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حجر اسود جنت سے اتارا گیا تو بالکل سفید دودھ کی طرح تھا, لیکن ہم لوگوں کے گناہوں نے, جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں اس کو بوسہ دیتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں, تو وہ ہمارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو دیکھیے حجر اسود کا بوسہ لینا کتنی فضیلت کی چیز, لیکن اس کے باوجود اگر بھیڑ بھاڑ ہے, حجر اسود کے بوسہ لینے کے اندر کسی مسلمان کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہے, دھکا لگانا پڑتا ہے, اس کو ہٹانا پڑتا ہے, اس کو تکلیف پہنچتی ہے, تو ہمارے لیے جائز نہیں رہتا حجر اسود کو بوسہ دینا. دور سے ہی ہم ہاتھ کر لیں گے اس کو. تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ شریعت مطہرہ کے اندر یعنی ان چیزوں کا کتنا زیادہ اہتمام ہے. اس سے ہم لوگ غافل ہیں. ہم لوگ جو ہیں یعنی صرف عبادتوں کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. بہت سی چیزیں معاملات کے اندر, جیسے مفتی خالد صاحب کتنی جماعت سے معاملات کے بارے کے اندر بہت زبردست بیانات کر رہے ہیں, اور اس اعتبار سے ہم اپنا محاسبہ کریں. باتیں جو کہی جاتی ہے وہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی, اپنی زندگی کے اندر اتارنے کے لیے. یہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف سننے سنانے کا یا رسم و رواج کا دین نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام جو آپ کی شان کے مناسب تھا آپ نے وہ خود کر کے بتلایا. اگر وہ کام آپ کے مناسب نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام صحابہ سے کروائے. زنا بھی ان سے ہوا ہے نا, چوری بھی ہوئی, شراب کا پینا بھی پایا گیا, لیکن وہ تو صحابہ تھے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب جو کام نہیں تھے تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. وہ ہمارے جیسے تو تھے نہیں کہ ہم گناہ کرتے اور دیدر ہو جاتے ہیں. انہوں نے اگر گناہ کیا, اگر ان سے گناہ ہو گیا تو پھر انہوں نے توبہ بھی ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. اپنے آپ کو یعنی سنسار کرنے کے لیے پیش کر دیا. عورت ہو یا مرد ہو, یعنی جن سے بھی اس قسم کا عمل صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حج جاری کر دیجیے. اب ان کو کوئی یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے اندر میں مشہور ہو جاؤں گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, لیکن یہاں پر آ کر یہ اقرار کر رہے ہیں اور دنیا ہی کے اندر میں پاک ہو جاؤں. تو بہرحال دیکھیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام آپ کے مناسب تھے آپ نے خود کر کے بتائے, اور جو کام آپ کے مناسب نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے یہ تکوینی جو شان ہے اس اعتبار سے صحابہ سے وجود میں آئی, اور اس کے لیے ہمیں عملی نمونہ مل گیا. تو بہرحال ہمارا دین کامل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باتیں جو سنائی جاتی ہیں وہ صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکالنے کے لیے نہیں, بلکہ ان باتوں کو ہم غور سے سنیں, دل کے کانوں سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں. دیکھیے اب یعنی جتنا ہمارا علم بڑھتا جائے گا اس اعتبار سے اللہ کے یہاں یہ حجت بڑھ جائے گی. پھر ایک تو کیا ہے, وہ آدمی جو ناواقف ہے اور ناواقف اور لا علمی کی وجہ سے کوئی عمل کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ درجے میں وہ معذور سمجھا جاتا ہے. اور ایک آدمی جاننے کے باوجود کوئی گناہ کرتا ہے, قانون کے خلاف کرتا ہے, تو اس کا جرم سخت سمجھا جاتا ہے. تو گویا ہمارے کانوں کے اندر جو باتیں پڑ رہی ہیں اور ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, اب اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں تو اپنے خلاف اپنی ایک حجت کو ہم قائم کر رہے ہیں. تو محترم دوستو, بزرگوں,
ہمارا دین جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہے، صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے. لہذا یہ معاشرت کے بارے میں جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ہم لوگ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. ہم کینچیوں کی طریقے سے اپنی زبانوں کو چلاتے ہیں اور جس کے بارے میں جو آیا کہہ دیا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے، اس کو ہم کس طرح ثابت کر سکیں گے. اور ہر کہی ہوئی بات جو ہے وہ سچی نہیں ہوتی، ہر سنی ہوئی بات سچی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو بھی سنے وہ کہہ دے، جو بھی سنا وہ اس نے کہہ دیا دوسرے کے سامنے. چونکہ ہر سنی ہوئی بات سچی نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری یہاں باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. تو اگر ہم نے اس کو نقل کر دیا، چاہے سن کر کے ہو، لیکن جھوٹ کے نقل کرنے والے تو ہوئے، لہذا ہم بھی جھوٹے ثابت ہوئے، اس کا وبال ہوگا. تو محترم دوست اور بزرگوں، ہمارے اندر ایک کمی یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم جو بھی بات سنتے ہیں فوراً نقل کر دیتے ہیں. کسی بات کو بھی سننے کے بعد ہمارے اندر تحقیق کا مادہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو ہے بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کہو. اگر کبھی کسی کے بارے میں یا کوئی ایسی بات ہمارے کانوں میں پڑے، فوراً اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اگر ہم اس کے مکلف ہیں تو ہم اپنی آخرت کو کیوں بگاڑیں. تو محترم دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. جیسے ابھی میں نے کہا کہ نماز جو فرض ہے اور یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت بتلائی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے یعنی ہم شریعت کا حکم کیا ہے کہ اگر کسی کے منہ سے بدبو آتی ہو، کسی کے بغلوں سے بدبو آتی ہو، تو ایسے آدمی کے لیے مسجد کی یعنی جماعت کی نماز میں شریک ہونا جائز نہیں ہوا. اس کو تو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا چاہیے. ایک مسلمان کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ جو ہے اپنی خانقاہ کے اندر وہ فرماتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس خانقاہ کے اندر اللہ اور ذکر، اذکار، اوراد وغیرہ اور تسبیحات اور نوافل وغیرہ ہی ہوتا ہے. کچھ نہیں. اصل تو خانقاہ یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح اس طور پر کی جائے، پہلے انسان بنایا جا رہا ہے. حضرت جو علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حیوانوں کی 3 قسمیں. بعض حیوان تو وہ ہیں جن سے فائدہ ہی فائدہ ہے، ان سے کوئی نقصان نہیں. بکری، گائے وغیرہ وہ دودھ دیتے ہیں اور جب دودھ دینا بند کر دو کاٹ کر کے کھا لو، بہرحال اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے. بعض جانور ایسے ہیں جو مضی ہیں، یعنی ان سے تکلیف ہی تکلیف ہے. سانپ، بچھو، درندے وغیرہ، ان سے کبھی کوئی فائدے کی امید نہیں رکھی جا سکتی. اور بعض وہ ہیں جس سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں اللہ نے تجھے اشرف بنایا ہے، تیرا اونچا درجہ ہے. تو کم از کم یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ تو حیوان کی جو پہلی قسم ہے کہ جن سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، ایسا بن. اور ایسا نہیں بن سکتا تو کم از کم تیسری قسم کے جو حیوان ہیں یعنی جن سے کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، وہ بن. ایسا نہ بن کہ تجھ سے لوگ جو ہے تکلیف ہی تکلیف محسوس کریں. محترم دوستو بزرگوں، یہ سب باتیں جو کی جاتی ہیں یعنی ہمیں اپنے دل کے اوپر لینے کی ہے. ہم دنیا کے اندر آئے بہت ہی مختصر زندگی کے لیے اور بہت جلد ہمیں یہاں سے جانا ہے. ہماری یہ 60-70 سال کی زندگی جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو خواب کی مثال کہی جاتی ہے وہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ ایک جو ہے یعنی ابدی زندگی لاوانی اور ایک فانی، دونوں میں کیا مناسبت؟ کوئی مناسبت نہیں.
وہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے. تو ہماری 60-70 سال کی زندگی کیا زندگی ہے. اب اس کے اندر ہم دنیا کے اندر اس طرح اپنی زندگی گزاریں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سدھر جائے. تو محترم دوستو، بزرگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حسن معاشرت کی یہ تعلیم بھی بہت ہی جامع حدیث ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور جس کے زبان سے تمام کے تمام مسلمان محفوظ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.